کیا تم ہی بول سکتے ابا جان ہم، ہماری منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا نریندر مودی آشیش کے ابا جان کو نہیں ہٹائیں گے آپ؟ مودی جی کیوں نہیں ہٹائیں گے ابا جان کو؟ آپ ہٹانا چاہیے نا ابا جان کو۔ آپ تو بولتے ہیں کہ میں کوئی چیز کو، غلطی کو برداشت نہیں کرتا۔ بابا کیا آشیش کے ابا کو آپ بچائیں گے یا جیل کو بھیجائیں گے؟ بابا کو بتانا پڑے گا نا اتر پردیش کی جنتا کو۔ بابا تو ہر بات پہ ابا جان بولتے ہیں۔ اب یہ ابا جان منتری بن کر بیٹھے، دیش کی سرکشا کے منتری ہیں۔ ان کا بیٹا گاڑی سے کسانوں کو مار دیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا آپ کو نہیں آیا؟ مجھے بتائیے کہ ابا جان کا نام اجے مشرا ہے، بیٹے کا نام آشیش ہے، عتیق نہیں ہے۔ اگر بیٹے کا نام عتیق ہوتا یا عارف انور ہاشمی ہوتا تو اب تک جیل میں چلے جاتے۔ کتنے گھر توڑ دیے جاتے، کتنے گھر توڑ دیے جاتے اب تک۔ مگر یہ بتا رہا ہوں یہ فرق ہے۔ اب جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو مجھے معلوم کہ آج شام میں 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک اسد الدین اویسی کے نام پر سب لوگ شادی کریں گے اپنی اپنی ٹی وی پر۔ ہماری طرف سے عاصم وقار بیٹھیں گے، بولیں گے کہ یہ تو سچائی بیان کر رہے تھے۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو بتاؤ، نریندر مودی آپ تو کہتے ہیں کہ دلت او بی سی سماج ہمارے ساتھ ہے، تو کیوں طرفداری کر رہے ہیں مودی اور یوگی؟ اجے مشرا کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اجے مشرا کا اس سماج سے تعلق ہے جو اعلیٰ ذات کے ہیں، اور عتیق اور آپ کے یہاں کے پورو ودھائک عارف انور ہاشمی وہ اعلیٰ ذات کے نہیں ہیں، وہ تو جنیوں بھی نہیں ہے نا۔ ہم تو جنیوں بھی نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے خون کی قیمت نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں جیلوں میں سڑ سڑ کر۔ آج اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان بحیثیت انڈر ٹرائل ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کے پاس کوئی لڑنے والا ہے، کوئی اس آواز کو بلند کرنے والا ہے؟ اور جہاں تک یہ جو لکھیم پور کھیری کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کو جاننا چاہیے کہ وہاں پر ایک کسان بھائی ہمارے جن کی قتل کر دیا گیا، جن کا نام نچتر سنگھ تھا۔ نچتر سنگھ کا بیٹا بھارت کی فوج میں ہے، بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ باپ ان کی بیوہ نچتر سنگھ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے پتی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا تو سرحد کی حفاظت کر، میں کسانی کر کے جنتا کی سیوا کروں گا۔ اور آج اسی نچتر سنگھ کو ابا جان کے بیٹے آشیش نے گاڑی سے رون کر ان کو جان لے لی، ان کی ہتیا کر دی۔ وہیں پر ہمارا ایک اور بھائی جس کا نام گرو لوپریت سنگھ ہے، جب اس کو گاڑی نے ٹکر ماری تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اسپتال لے کر جا رہے تھے، تو اس نے لے کر جانے والوں سے کہا کہ بھائیو میری 2 بہنیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری جان بچاؤ۔ اسپتال جانے تک لوپریت سنگھ مر گیا لوپریت سنگھ۔ بتائیے آپ، وہ جرنلسٹ جس کو کہا گیا کہ کسانوں نے مارا، خود اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے بھائی کو کسانوں نے نہیں مارا، بلکہ یہ ابا جان کے بیٹے آشیش کی گاڑی نے اس جرنلسٹ کی جان لی۔ 8 لوگوں کی موت ہو گئی، 4 کسان، 1 جرنلسٹ، 5 لوگ مر گئے۔ آپ بتائیے کہ کون ان کی آواز بنے گا، کون ان سے انصاف کرے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات آج اتر پردیش میں ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پردھان منتری جناب نریندر مودی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ لکھنؤ کو آئے تو آ کر کہا کہ اب کے بار 18 لاکھ دیے جلائیے، 18 لاکھ دیے۔ ارے مودی جی، یہ جو لوگ مر گئے 5 لوگ، جس میں 3 لوگ 8 لوگ جس میں بی جے پی کے بھی 3 تھے، کیا وہ گھر میں دیا جلائیں گے؟ گھر میں تو اندھیرا پڑ چکا ہے۔ ان گھروں میں کسی نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو کھویا ہے، کسی نے اپنے باپ کو کھویا ہے، کوئی ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے، کوئی بچے یتیم ہو چکے ہیں۔
اور بھارت کی جمہوریت میں جب لوگ مرتے ہیں تو سب چیخا مارتے، سب چیخ مارتے، اور 15 دن کے بعد ساری دنیا اس پریوار کو بھول جاتی، وہ پریشانی میں زندگی کا گزارتے، یہ حقیقت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یوگی کہیں گے کہ کیا میں نے 45 لاکھ نہیں دیے؟ یوگی جی، کیا ایک انسان کی جان کی قیمت کوئی لگا سکتا ہے؟ کیا 45 لاکھ کسی کی جان کی قیمت ہوگی؟ اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے اپنے کوکھ میں اس بچے کو کیسے پالا ہوگا۔ اس ماں سے پوچھو جب وہ جنم دے رہی تھی اس بچے کو یا اپنی بیٹی کو کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، کتنے چیخیں ماری ہوں گی۔ جس نے اس کو پالا پوسا، اپنا دودھ پلایا، اپنے سائے میں رکھا، بستر پر نہیں، اپنے جسم پر اس کو لٹا کر اس بچے کو اور بیٹی کو پالا، اس سے جا کر تم کہو گے کہ 45 لاکھ تمہاری اولاد کی قیمت ہے، تو ماں دیکھ کر تم کو بددعا دے گی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان لی اور 45 لاکھ دیکھتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ بہت سے مسائل آپ کے پاس ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں سماجوادی پارٹی کی بات کیا، یہ ہر جگہ ہم پر کہ ہم نے آ کر ایسا کر رہے، ہم پوچھنا چاہ رہے سماجوادی پارٹی سے کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اناؤ کے فیصل کو کوئی جانتا ہے؟ وہ اناؤ کا فیصل جو ترکاری بیچتا تھا، جس کو اتر پردیش کی پولیس نے اپنے تھانے میں لے کر خوب پیٹا، وہ مر گیا تو فیصل کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے، مگر ایک گپتا صاحب کو بابا کے گورکھپور کے وہاں پر ایک گپتا صاحب کو پولیس مارتی ہے، وہ مر جاتے ہیں تو مکھیہ منتری بھی چلے جاتے ہیں، اکھلیش یادو بھی چلے جاتے ہیں، اور اکھلیش یادو جا کر گپتا پریوار کو 21 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں، اور فیصل کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ سماجوادی جانتی ہے یہ مسلمان کہاں جائے گا ہم کو چھوڑ کر، یہ تو ہمارا قیدی ہے، اس کو ہم نے بندھک بنا کر رکھ لیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی تمیز نہیں ہے، ہم نے ان کی سوچ میں ڈال دیا کہ تم پیدا ہونے کے بعد صرف ووٹ ڈالنا، نیتا نہیں بننا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہی کی صفوں سے ایک اتر پردیش نہیں بھارت کا خداور نکلے گا شخص جو نیتا بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اترلا اور اتر پردیش کے مسلم اقلیت کو پیغام دینے آیا ہوں کہ ٹکٹ کیوں مانگتے ہو؟ تم ٹکٹ بانٹنے کے آج موقف میں ہو، تم کیوں جا کر ٹکٹ مانگتے ہو؟ ارے تم ٹکٹ بانٹ سکتے ہو، تم 19% ہو اتر پردیش میں، تم 19% آبادی میں ہو، اور 27% اتر پردیش کے جیلوں میں مسلمان ہیں، 27% ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، بچیاں پڑھ نہیں سکتی، ہمارے محلے میں کوئی ترقی وکاس کا کام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2% مسلمانوں کے بچے گریجویٹ بنتے ہیں۔ آپ کو ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے، آپ کو ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اب کی بار اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ ہاں، اب یہ رہا سوال کانگریس پارٹی کا، یہ کانگریس پارٹی میں اب دم نہیں رہا۔ اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو بھی لائیں گے اور حکیم صاحب کو بولیں گے اس پارٹی کو زندہ کرنے کی کوئی دوا ہے، تو حکیم صاحب بولیں گے بیٹا تجھے طاقت کی دوا دے سکتا ہوں، اس پارٹی میں اب کچھ نہیں رہا، زندگی نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ جنہوں نے ہمارے ووٹ کا استعمال کیا ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ یاد رکھو، سعد اللہ نگر کے تمام ذمہ داروں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اتر پردیش میں اگر آپ اپنی اہمیت چاہتے ہیں، اتر پردیش میں آپ اگر اپنی ووٹ کے وزن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو متحدہ طور پر مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم نے ایک بہترین شخص کو آپ کا کینڈیڈیٹ بنا کر دیا ہے، ڈاکٹر منان صاحب، پڑھے لکھے، قابل ہیں، بے لوث ہیں، بے نفس ہیں۔ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے نشان پر لگائیے، اپنی آواز کو مضبوط کریے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مہینے میں اترولہ ودھان سبھا میں ہم آئیں گے، بلکہ آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کریے، اور آپ کو میں اس ماہ ربیع الاول کی مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔